بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان دو نصیحتوں پر، دو باتوں پر عمل کر لیں گے تو آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، دونوں جہاں کی کامیابی آپ کو ملے گی۔ ویسے تو اللہ کے رسول کی ہر بتائی ہوئی بات کامیابی کی ضامن ہے اور اس میں ہماری نجات ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے میں ہے۔ لیکن باتیں بہت سی ہیں، لیکن ہم صرف دو باتیں یہاں پہ آپ سے کریں گے۔ آپ ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہمیں کھانے میں پسند ہے وہی ہم اپنے بھائی کے لیے، دوسرے کے لیے کھانے میں پسند کریں۔ یعنی اگر ہمیں سبزی روٹی پسند ہے، کوئی دال پسند ہے، تو وہی ہم بھی یہ پسند کریں کہ دوسرا بھائی بھی ہمارا دال پسند کرے۔ یا جیسے کپڑے ہمیں پہننا پسند ہے تو دوسرے بھائی کو بھی ویسے ہی پسند ہونے چاہیے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو کہ وہ جیسا چاہ رہا ہے تو وہ اس جگہ پہ اگر ہم ہوتے تو کیا چاہتے۔ مثال سمجھیے، جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی گلوچ نہ کرے، کوئی ہمیں گالی نہ بکے، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو گالی گلوچ گالی نہ بکیں، دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن کے بارے میں برے الفاظ سے نہ یاد کرے، ہماری بہن کو کوئی گندی نظروں سے نہ دیکھے، بدنگاہی نہ کرے، تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسری کی بہنوں کو گندی نگاہ سے نہ دیکھیں اور بدنگاہی نہ کریں۔ اور آگے بڑھیے، اگر ہم بزنس مین ہیں، اگر ہم تجارت کرتے ہیں، جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گراہک ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس کو دھوکہ نہ دیں۔ کیونکہ اگر ہم اس گراہک کی جگہ پر ہوتے اور ہم کوئی سامان خریدنے جاتے تو ہم بھی یہی پسند کرتے تھے کہ کوئی دکاندار جو ہے ہمیں کوئی غلط چیز نہ دے اور دھوکہ نہ دے۔ اگر آپ سبزی بیچ رہے ہیں، پھل فروٹ بیچ رہے ہیں، یا کسی اور چیز کی آپ کی دکان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈنڈی نہ ماریں، غلط پھل فروٹ نہ دیں اور دھوکہ دے کے غلط خراب چیز نہ دیں کسٹمر کو۔ کیونکہ اگر آپ کسٹمر کی جگہ ہوں اور آپ اگر سبزی خریدنے جائیں، پھل فروٹ خریدنے جائیں، یا کوئی بھی سامان خریدنے جائیں XYZ، تو آپ بھی یہی پسند کریں گے کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے، آپ کو کوئی غلط چیز نہ دے، آپ کو کوئی آپ سے جھوٹ نہ بولے۔ تو آپ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں پہ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ ملازم ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وقت میں ڈنڈی نہ ماریں، آپ وقت کھوٹی نہ کریں۔ آپ اگر مزدور ہیں، آپ کسی نے اگر آپ کو نوکری پہ رکھا ہے، تنخواہ پہ رکھا ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام پوری امانت داری سے کریں۔ کیونکہ اگر آپ مالک ہوتے اور آپ کسی کو اگر نوکر رکھتے، تنخواہ پہ رکھتے، تو آپ بھی یہی چاہتے کہ آپ بھی اپنے نوکر سے، اپنے ورکر سے یہی پسند کرتے کہ وہ پورا کام کرے اور وقت کھوٹی نہ کرے۔ تو جب آپ دوسرے سے یہی چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں تو آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ دوسرے کے لیے چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم XYZ کوئی بھی کام کریں تو ہمیشہ ہر چیز میں یہ دھیان رکھیں کہ ہم اپنے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں یا کسی گاڑی میں میجک میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی بندہ کھڑا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، کوئی بوڑھا ہے، تو ہم اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں اپنے آپ کو کہ اگر ہم اس جگہ پہ بوڑھے ہوتے اور ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے تو ہم کیا چاہتے کہ ہمیں کوئی سیٹ دے دے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کے دوسرے کو سیٹ دے دیں۔ اگر ہم ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہوں، ہمارے پاس اگر کوئی ضرورت مند آئے، کوئی محتاج آئے اور مدد مانگنے کے لیے آئے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جھڑک دیں، بلکہ اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کی ضرورت پوری کرنا چاہیے اور اس کی محتاجی کو دور کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ ضرورت مند ہے، یہ محتاج ہے، اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم کیا پسند کرتے؟ ہم بھی یہی چاہتے کہ کوئی ہماری ضرورت پوری کر دے، ہماری کوئی خواہش پوری کر دے، ہماری کوئی مدد کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اگر ہم اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جب ہم دوسروں کی پریشانی کو دور کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری پریشانیاں بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپس میں نفرتیں کم ہوں گی، دشمنیاں کم ہوں گی، محبت بڑھے گی، امن و سکون قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا۔ جب انصاف قائم ہوگا تو رحمت اللہ کی نازل ہوں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ تقدیر پر راضی رہنا، یعنی اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے بس اتنا ہی ہم کو ملنا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنا تھا۔ اگر ہم یہ کر لیتے تو ہمیں اور یہ چیز مل جاتی، ہم اتنی محنت کر لیتے تو آج ہم یہ بن گئے ہوتے، اور اگر ہمیں فلاں نے یہ چیز دے دی ہوتی تو آج ہم اتنا پیسہ کما رہے ہوتے، اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہوتا تو آج ہم یہ بن گئے ہوتے، آج ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہوتا تو ہم یہ بن گئے ہوتے، ہماری بہنوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سب گلے شکوے بیکار ہیں، ہمارے مقدر میں وہ چیز تھی نہیں۔ اگر ہمارے مقدر میں وہ چیز ہوتی تو ہم کو مل کر رہتی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی معاذ کہ اے معاذ یہ بات جان لو کہ پوری دنیا کے جنات اور انسان مل کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا ہے تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں نقصان نہیں لکھا ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، یہاں تک کہ اگر ایک دانہ بھی ہماری قسمت میں لکھا ہے، ایک چاول کا دانہ بھی، تو وہ موت آنے سے پہلے وہ دانہ ہمارے منہ میں جب تک چلا نہیں جائے گا تب تک موت نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں کہ موت اور رزق دونوں پیچھا کرتے ہیں آدمی کا، لیکن موت سے پہلے اگر تقدیر میں کوئی دانہ لکھا ہے، کوئی رزق لکھا ہے تو رزق پہلے پہنچتا ہے، تب جا کے موت آتی ہے۔ تو یہ بات چال ہے۔ اگر آپ تقدیر پر راضی رہنا سیکھ گئے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی آپ کو شکوے شکایتیں نہیں ہوں گی لوگوں سے، کبھی آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، کبھی آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے مالدار بن جائیں، آپ گھر والوں سے مطالبے کرتے ہیں بیجا، آپ دوسروں سے امیدیں باندھے رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ کر دیتا ہم یہ بن گئے ہوتے، ہمیں یہ دے دیتا تو ہم یہ ہو گئے ہوتے۔ کیوں دوسرے سے امیدیں لگائیں؟ آپ محنت کریے، کوشش کریے، پھر اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے کہ جتنا مقدر میں ہوگا ملے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر بیٹھنا نہیں ہے، جو کام اپنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے۔ آپ نے اکثر ٹرک کے پیچھے یا کہیں گاڑی کے پیچھے ایک شلوک لکھا دیکھا ہوگا، ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ محنت میری رحمت تیری، یعنی محنت کرنا اپنا کام ہے اور رحمت اللہ کا کام ہے، یعنی دینا نہ دینا، کامیابی ناکامیابی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے ہاتھ میں صرف محنت ہے۔ اور اللہ کا ایک اصول ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جو کوشش کرے گا وہ اس کو مل کر رہے گا، یعنی اگر ہم نے کوشش کری ہے تو اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا، بھلے ہی دیر میں ملے۔ اس لیے ہم کو تقدیر پہ راضی رہنا ہے، اور ہم کو اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو صبر کرنا ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، اور اگر ہم کو کوئی نعمت مل گئی ہے، کامیاب ہو گئے تو ہم کو خوش رہنا ہے، شکر کا ادا کرنا ہے، اور شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ یعنی ہمیں ہر حال میں خوش رہنا ہے، ٹینشن نہیں ہونا لینا ہے، پریشان نہیں ہونا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لیا تو ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی ہم مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے۔ بس یہی دو باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کرنی تھی۔ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمیں دونوں جہاں میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔